لوگوں تم اپنے سامنے زمین کو دیکھتے ہو جس کے اوپر چلتے بھی ہو اور جس کے اندر کھیتی باڑی بھی کرتے ہو، جس کے اوپر اپنے گھر بھی بناتے ہو، کبھی غور کیا کہ اس زمین کو بنایا کس نے ہے؟ وجعلنا ہم نے بنایا فی الارض زمین میں زمین کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رواسی پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے جو انتہائی زیادہ مضبوط ہیں، اور ان پہاڑوں کے گاڑنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ ذکر کر دیا کہ جہاں پہاڑوں کے اور بہت سارے فوائد ہیں کہ اس کے اندر ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں اور بھی انسان ان میں سے نکالتے ہیں، وہیں پر ایک سب سے بڑا فائدہ پہاڑوں کا یہ ہے کہ ان پہاڑوں نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر زمین کی کیفیت ہر وقت زلزلے والی ہوتی، جس طرف بھی تھوڑا بہت وزن زیادہ ہو جاتا تو زمین اس طرف ڈھلک جاتی اور زمین کے اوپر استقرار اور قرار کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن پہاڑوں نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہی نے ان کے اندر کشادہ راستے بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میدانی علاقوں کے اندر راستے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے بنائے، اسی طرح پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رکھا ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جائے، بلکہ پہاڑوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے درے رکھے ہیں، وادیاں رکھی ہیں کہ وہاں سے دوسری طرف جانے کے راستے موجود ہیں۔ خود پہاڑوں کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی راستے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے عمود کی شکل میں پہاڑوں کو نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کے اوپر انسان چڑھ بھی سکتا ہے، اتر بھی سکتا ہے، تو پہاڑوں کے اوپر بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ میدانی راستوں کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ انسان کے لیے مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں، وہ توانائیاں، وہ صلاحیت اور وہ علم دے کر کے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، ہوا کو قابو میں کر سکتا ہے، سورج کی روشنی کو قابو میں کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لوہے کو قابو میں کر کے اس کو جہاز بنا کر ہوا میں اڑا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین بھی انسان کے قابو کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ جس جگہ، اور اس زمین کو انسان کے تابع بھی کر دی کہ جس جگہ گھر بنانا چاہے تو زمین انکار نہیں کرتی کہ میرے اوپر یہاں پر مسجد بنا دو، وہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں پر اس کے اوپر کھیتی باڑی کرنا چاہے تو آگے سے بولتی نہیں ہے کہ مجھے چیرتے کیوں، وہ میرے اوپر راستہ بنا دو، نہیں، بلکہ انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کے لیے اس کو تابع کر دیا گیا ہے۔ تو انسان زمین کے اوپر راستے بناتا ہے، روڈ بناتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں کہ روڈ بناتے بیچ میں پہاڑ آ جائے تو پہاڑ کو کاٹنے کی صلاحیتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ انسان بناتا ہے لیکن انسان کو بنانے کی صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو حقیقت کے اندر ہر چیز کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو راستوں کو کیوں بنایا ہے؟ ان زمینوں کو، پہاڑوں کو کیوں بنایا ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہ پالیں۔ تو لوگ ان راستوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں، آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے۔ اگر راستوں کا معاملہ نہ ہوتا تو انسان نے جو موجودہ ترقی کر رکھی ہے انسان اس ترقی تک نہ پہنچا ہوتا۔ اور دوسری ترقی بھی مطلوب ہے، یہ ذو معنی الفاظ ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں ذرا غور تو کرو کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر پہاڑ اللہ رب العالمین نے بنائے، آسمان اللہ نے بنائے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر اگر غور و فکر کر لو گے تو تم ہدایت تک پہنچ جاؤ گے، توحید تک پہنچ جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جس طرح تم ایک کمرہ بناتے ہو تب بنتا ہے، جب نہیں بناتے ہو تو نہیں بنتا۔ تو کائنات کو، ان پہاڑوں کو کس نے بنا دیا؟ خود بخود بن گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ گے۔